بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں بشار راجہ صاحب۔ کورٹس کور کرتے ہیں ابھی نیوز کے لیے، میرے کولیگ ہیں اور آپ اکثر ان کو ویڈیوز میں اب میرے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا بشار راجہ صاحب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو اہم کیسز تھے۔ ایک تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے جس کے بھی ایکس سے رابطہ منقطع ہے وہ رابطہ بحال کروائیں گے۔ شاید آپ کا تو رابطہ ہوتا ہے ایکس سے، ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے۔ دوسرا سائفر کیس میں آج کیا ہوا ہے، کچھ کہا گیا ہے کہ سائفر جو ہوتا ہے وہ کوڈڈ ہوتا ہے، پھر وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے، ڈی کوڈ ہو کے بھی وہ سائفر رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مول صاحب۔ یہ جو ایکس والی بات ہے نا، ایکس ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ ایلن مسک، وہ اس کو ہم کہہ نہیں سکتے یار کہ ہم منگتے ہیں بقول شہباز شریف کے بیگرز ہیں یہاں پر تو ہم یار یہاں پر ایکس چلتے نہیں تو ہم سے پیسے مفت میں لے رہے میرے سے بھی یار مہینے کے 2265 روپے کاٹے جاتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں، ہم وہ بیچارے کو ہم منت کرتے ہیں کہ ہم پوری مطلب ایز اے نیشن، پوری آل دی نیشن جو ہے نا، ہم منگتے ہیں یار ہمارا وہ معاف کر دیں ہمیں جناب، پیسے نہ کاٹا کر ہم سے۔ وہ سماعت شروع ہوئی مغل صاحب ایکس کی سب کا ٹویٹر کے حوالے سے، تو چاہے آپ کی آگے میں خوشخبری آپ کو سنا دوں، شاید جب یہ لوگ ویڈیو دیکھیں تو ان کا روزہ ہو، پیشگی معذرت، کیونکہ ابھی افطاری کے کچھ دیر کے بعد ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو چاہے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، کہ ہوش برابر ہو جائے ذرا۔ بہت شکریہ۔ مول صاحب وہ کہتے ہیں لکھنے والے کے لیے دو بہترین عیاشی، ایک بہترین چائے اور ایک بہترین کتاب، بس۔ بالکل۔ مول صاحب وہ جب شروع ہو رہی تھی، اس کی سماعت شروع ہوئی تو میں نے کہا جی کہ سندھ ہائی کورٹ تو اس کو بحال کرانے میں ناکام ہو چکی ہے، پشاور ہائی کورٹ بھی تو بحال کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پہلے یہاں ٹوپی ڈرامہ لگا رہا جی کہ یہ ٹوپی ڈرامہ لگا رہا، یہ پہلے شکریہ بھائی جان۔ مول صاحب پہلے یہاں ٹوپی ڈرامہ لگا رہا سندھ ہائی کورٹ میں کہ پتہ نہیں پی ٹی اے نے بند کیا، حکومت نے بند کیا، انٹیریئر منسٹری نے بند کیا، کس نے بند کیا۔ آج جب سماعت شروع ہوئی مجھے ہنسی آ رہی ہے، میں نے سماعت بڑی مزے کی ہوئی ہے۔ ہاں بڑی مزے کی، بہت دلچسپ۔ ہاں جی یار ناظرین، ہم جو آپ تک جو پہنچاتے ہیں چیزیں، وہ سمجھے ہم آپ اس پر انالیسس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کورٹ روم کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا، وہ ہم آنکھوں دیکھا حال آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ فیشل ایکسپریشن ہم نے دے سکتے ججز کے، اس لیے کہ ظاہر تھوڑا سا وہ آ جائیں آگے آ جائیں۔ کیا ہوا پھر ایکس کو؟ انہوں نے کہا جی کہ بلائیں جی ہاں سیکرٹری داخلہ کو بلائیں۔ بیچارہ وہاں سے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کورٹ روم کے اندر تھا، اس نے کہا جی کہ وہ کہیں مصروف ہے، آپ بات کریں مجھ سے جو کچھ۔ انہوں نے کہا نہیں بلائیں، سیکرٹری داخلہ کو بلائیں، نہیں تو یہ عامر فاروق صاحب نے کہا، اور میں ہنس بھی رہا تھا، نہیں تو میں اگلی سماعت پر وزیر اعظم کو بلاؤں گا، طلب کروں گا۔ ایکس پر اتنی ہاں انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی آپ، انہوں نے کہا جی ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ وہ سر گئے ایک موقع مجھے دے دیں تو اگلی سماعت پر۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ رپورٹ دکھائیں کیوں بند ہے ایکس۔ وہاں پر ایک نئی سائنس اور نئی چیز ہمارے سامنے آئی کہ ملک کی سلامتی کو ایکس سے خطرہ تھا، ملک کی سلامتی کو ایکس سے خطرہ تھا۔ یہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے عدالت کو یہ بتایا مغل صاحب کہ سیکیورٹی اداروں نے ہمارے سیکیورٹی اداروں نے ہمیں کہا جی بھائی کہ ملک کی سلامتی کو ایکس سے خطرہ ہے، لہٰذا ایکس کو بند کیا جائے۔ ویری نائس۔ یہ الحمدللہ 7 لاکھ ہماری جو ہے دنیا کی بہترین فوج ہے ہماری لڑنے والی، 7 لاکھ ہماری آرمی الحمدللہ، اور یہ اس آرمی کے کارن ہے کہ ہم ابھی جو ہے نا سبب۔ اچھا یار آپ اردو میں بات کیا کریں۔ یہ آرمی کا سبب، اسی کی وجہ سے، اسی کے وسیلے سے ہم جو ہے نا وہ بڑے یہاں بیٹھ کر یہ ہم چائے پی رہے ہیں، بہترین چائے میں پی رہا ہوں، آپ بھی پی رہے ہیں، یہ میری چائے میں بھی پیوں گا۔ آپ بولیں گے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر بھائی ایکس سے خطرہ ہے تو پھر میرے پیٹ کاٹ کر کیوں دیا جا رہا ہے جناب ایکس کو؟ ایکس کو نہیں، آپ پیسے تو ایکس کو دیتے ہیں، میں پیسے ایکس کو دیتا ہوں نا۔ ہاں تو آپ بتائیں، وہ پیسے میں ایکس کو دیتا ہوں 2500 روپیہ۔ ہاں تو دیتے ہیں نا، پیٹ کاٹ کے دے رہا ہوں آپ کو۔ میں یہ چائے کا کپ لے کر آیا ہوں نا ابھی، اس پر بھی میں ٹیکس دیا ہے۔ میں صبح بازار سے یہ اسٹیپلر لیتا ہوں، اس کے اندر پین جو یوز ہوتی ہے اسٹیپلر کی، اس پر بھی میں ٹیکس دیتا ہوں۔ یہ کہاں جاتا ہے ٹیکس؟ میں ان کو دیتا ہوں جو میری سرحدوں کے رکھوالے ہیں۔ نہیں آپ ان کو نہیں دیتے، آپ حکومت کو دیتے ہیں، آپ حکومت کو دیتے یار یہ تو نہ کریں نا مول صاحب، وہ بجٹ آگے کرتے ہیں نا یار، تعلیم پہ کتنا لگانا ہے،
इंटीरियर पे कितना आपकी लगाना तालीम का पैसे ही उन्होंने जो बढ़ाई हुई है हमने नहीं, मैं तो बड़ी महंगी तालीम FI और मैंने मेरी बहुत बात महंगी सुने तालीम मुगल साहब, हासिल आपने की। महंगी तालीम हासिल की हुई है। जो हमने वो हमारी एक बढ़ाई थी पिछले पीडीएम सरकार में, चीफ ऑफ आर्मी पीडीएम? स्टाफ ने, पीडीएम पीडीएम मैं कहता होता हूँ जी, पीडीएम नहीं, पीडीएम सरकार है वो, ठीक है। यार और तो साहब मसले वो पीडीएम सरकार है, आप पीडीएम 2 है। एक्स वाला जड़ा है ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ खोल बैठे हैं बन भी लांगे बन लेंगे ना, मैं तालीम आपकी तालीम का पैसा वो मैं भाई बात सुने, एक्स किसने बंद किया जी? एक्स सिक्योरिटी इदारों ने बंद किया ना, क्यों बंद किया सिक्योरिटी इदारों ने? उन्होंने को रिपोर्ट होगी उनके पास क्या रिपोर्ट होगी? एक्स के क्या मुल्क सलामती को क्या खतरा है? नजरियाती सरहद आपके एक्स जी आपके एक्स बंद करने से क्या आप बेशर्म बने? वो गुस्से से थोड़ा नीचे हैं तो मेरी बात आपको वो समझ आ जाएगी। नजरियाती सरहदें भी अब होती हैं, सोशल मीडिया नजरियाती सरहदों में ही आता है। अब आज आपने आप उसका गला घूट आपने रहे हैं, कोर्ट में जाना है या नहीं जाना, उसका गला घूट रहा कि है। आपने इधर उधर ही चक्कर काटते रहना है। बहरहाल जी 17 अप्रैल को टाइम दिया गया है हाँ, और 17 अप्रैल को ईद एक्स के बगैर गुजारेंगे। ईद आपकी वो VPN लगा कर करेंगे आप। मैं नहीं लगाता, हाँ, वो कोई नहीं लगाता VPN। बहरहाल चले, वजीर आजम और मरियम नवाज लगाती हैं। हाँ ईद एक्स के बगैर गुजारेंगे। 17 अप्रैल को जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि 17 अप्रैल को मैं आखिरी मौका दूंगा कि यहाँ पर वो सेक्रेटरी दाखिला और सिक्योरिटी इदारे, वो पता नहीं किस सिक्योरिटी इदारों से बात उनकी क्या होगी, चले उनको उन्होंने तलब किया है कि आप आए और हमें पूरा ब्रीफ करें इस पर कि आपने एक्स क्यों बंद किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया, पूरी दुनिया में इस वक्त ग्लोबल विलेज बन चुकी है। 68 बिलियन आईटी दुनिया की 40 उस पे अब रही है ना भाई। रही है। इंडिया हजारों करोड़ों डॉलर अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस पर AI पे जाके। हाँ जी, हम अभी एक्स बंद करने में लगे हैं। वो यही आज उन्होंने कहा कि आपके यहाँ अमेजोन नहीं आ रहा, आपके यहाँ पेपाल नहीं आ रहा, किस मुल्क पे? आपको ये चीजें देखने की जरूरत है कि दुनिया कहाँ पे और हम कहाँ पे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि इतने खत पाउडर वाले नहीं फड़ी जा रहे, किन्हें लिखे खत, बिल्कुल जी, वो टेलीकॉम पाउडर, ये पता नहीं रहा कि वो टेलीकॉम पाउडर है, वो क्या जो चीज़ भी है अब तक तो पकड़ा जाना चाहिए। जहां से भी वो रसी सेंड हुआ है उसके स्टैंप लगती है। सीसीटीवी फुटेज है ना जी, जहां से भी स्टैंप आया। लगे हुए हैं। अच्छा एक और नई बात जी, वो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा अमर फारूक साहब ने कि वो SP है DIG है शरियार, कि वो जो इन्वेलप था उस पर वो आपने पढ़ा स्टैंप कहाँ की लगी? उन्होंने कहा वो स्टैंप मतलब स्टैंप मैंने पढ़ने वो हम नहीं पढ़ सके, पढ़ना नहीं तो चाह चीफ रहे। जस्टिस ने कहा जी कि मेरे जो स्टाफ है उसे पढ़ लिया कि इस्लामाबाद की स्टैंप आप कह रहे हैं पढ़ना नहीं आता। बस यार समझ वो वहां जाना नहीं चाहते। ये कौम को पिछले 75 साल से इसी तरह रख रहे हैं, 76 साल से। कौम जब जागेगी सब सही हो जाएगा। अब आए अगले मसले की तरफ जो ज्यादा बड़ा मसला है। वो एक्स बंद कर रहे हैं ऊपर वाले चीफ जस्टिस। भाई चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब तो एक्स पर यार तब के इधर पूरे दिन नेट बंद रहता है, मोबाइल बंद रहता है, तुसी एक्स लेके हो, एक्स खुल जाएगा। खुल जाएगा। मनु पता तो एक्स का बड़ा मसला है। नहीं वो इस पर तपे हो सोशल मीडिया पर ना चीफ जस्टिस काजी फैसल, और जिन्हें चलाना है वो VPN लगा के चला रहे हैं। इस मुल्क का वजीर आजम चला रहा ये है। खुलने जा रहे हैं ना। हाँ खोलना चाहिए वैसे। चले बहरहाल ये सिंध हाई कोर्ट ने भी पूरा जोर लगा लिया, नहीं खुला, नहीं पेशावर ने भी लगाया, नहीं खुला। हाँ। बहरहाल 17 को बुलाया जी, नहीं खुलेगा। बहरहाल देखते हैं ना जी। उन्होंने कहा मैं कहा जी मैं खुलवा कर रहा हूँ। ए जज जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ नजर आउणगे, ठीक अगे है। चलो। साइफर केस, उसके बाद आज साइफर केस था। साइफर केस मेरा का इंटरेस्ट जस्टिस जिस केस मियां में गुल वो हसन- है आगा साइफर फारूक साहब केस। ने कहा जी सलमान साहब ये करें कि आपने हाथी जो है ना पूरा लंगा दिया है, अब उसकी दुम रह गई है। अभी वो जब समात वहाँ माहौल चिल माहौल भी होता है ना जी। नहीं सारे हाई लोगों कोर्ट ने- का माहौल हाँ, डिफरेंट है, different। मोबाइल लेके चले जाए। हाँ बहुत डिफरेंट माहौल होता है। उन्होंने कहा कि इस थोड़ा सा ये नुकता रह गया, इस पर हमें आप ब्रीफ करें, इस पर दलाइल दें। तो मियां जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने आज कहा जी कि ये जो एक तरफ से आप डिमार्च कर रहे हैं, अब देखें उनके यार वो अल्फाज गैर मामूली उनके रिमार्क्स थे। हाँ आप अमेरिकी सफीर को बुला के डिमार्च कर रहे हैं। डिमार्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या खतरा था आपको? दूसरी तरफ आप अमेरिका के कहने पर वज़ीर आज़म को जेल में डाल रहे हैं यार। जस्टिस मियां गुल हसन, अब देखिए ना, ये वो बातें हैं ना जो दलील से पूछते हैं ना। अब ये हवाई फायर तो नहीं करते ना, सही रिकॉर्ड कि रिकॉर्ड पे है कि एक तरफ आप उसको डिमार्च कर रहे हैं अमेरिकी सफीर को, दूसरी तरफ आप उस प्राइम मिनिस्टर को उसके कहने पर जेल में डाल रहे हैं। कोई एक गल तो कोई एक किसी एक जगह ते खलोना है। एक ईस्ट है दूसरी वेस्ट। वो कोई सिख को गया ना मंजी लैन वास्ते, हाँ और तरतीब सीधी सारा पता छड़ दो।
چھڑ دو میں سنسر کر دیتا لطیفہ سر اگے چلو کیا ترتیب سے منجی نہ دیو ترتیب سے سارے پاکستان نو پتہ ہے حکومت ترتیب سے کر لینا یار کوئی تسی کوئی سفر تے کسی ایک پاسے تے کھلو نا پھر ترتیب تے سیدھی کر ادھر لو نکل جانا حکومت تو بیچارے کدو نہیں میں ادھر نہیں دیکھے نکلتا رانا ثناء اللہ نے کیا پیاری بات کی ہے زندگی چ پہلی باری ہے فیصلہ آبادی نا جھکتے بہت لگاتا ہے کہتا ہے بڑی مہربانی محسن نقوی صاحب دی کہ وزیر داخلہ تے روک گئے نے ورنہ تو وزیر اعظم ہی بن سکتے وہ اینکر پوچھتا کہ پنجاب نے وزیر دوبارہ بن سکتے وہ دوبارہ کے 4 بار بن سکتے ہیں جناب اس ملک دا المیہ چیک کرو جڑی جمہوریت ہے جتے ووٹ پاندے ہو تسی بہرحال یہ ہے کہ وہ سیفر کیس اس پر وہ کل بھی دلائل ہوں گے سلمان صفدر صاحب جاری رکھیں گے میں پوری امید تھی مجھے کہ آج اگر وہ کنکلوڈ کر دیتے سلمان صفدر صاحب تو اگلے 2 دن میں انہوں نے جس طرح نوٹس کی کلاس کی ہوئی ہے سارے ڈیفرینشیٹ کر کے آج اس مسئلے پر مجھے جانا ہے اس مسئلے پر جانا ہے انہوں نے تیاری بہت اچھی کی ہوئی ہے اسی لیے آپ کو مغل صاحب سلمان صفدر صاحب نے کیس جب لڑا تھا مشرف کا نا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سلمان صفدر صاحب کی تعریف کی تھی نہیں ہے ہی انہوں نے کہا تھا میری ویڈیوز گواہ ہیں میں نے ہمیشہ ایک وکیل ہے جس کی نا تعریف سب سے زیادہ کی وہ سلمان قاضی فائز عیسیٰ جیسا بندہ جس کے سامنے پرویز مشرف کا کیس چلا جائے تو وہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ سلمان صفدر صاحب میں آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے اس کیس کو اٹھایا بہت اچھے طریقے سے بہت بہترین طریقے سے آپ نے اسے پریزنٹ کیا میرے سامنے اس کے بھی جیسے وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں وہی کہہ رہا ہوں نا سائفر فوجداری مقدمات کا بہت اچھا وکیل ہے ویسے سلمان صفدر اور آج جس طرح انہوں نے وہ اینڈ پہ وہ جب سماعت مکنے والی تھی مک جاتی شاید یار کوئی ایک چیز رہ گئی تھی اس میں مدعا تو عمر فاروق صاحب نے کہا جی کہ ویسے صاحب آپ نے ہاتھی لگا دیا بس چوفٹ رہ گیا ہے یہ دیکھ گل مکاؤ گل مک جاتی اگر کل ہو جاتے ہیں ان کے کنکلوڈ کر دیتے ہیں تو پھر کل تھوڑا سا ٹائم راجہ رضوان لے گا یا پرسوں بھی اگر کل یا پرسوں جمعہ کا مبارک دن ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ چلیں جی اب راجہ بشارت صاحب اور میرا بھی تجزیہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جمعے کے مبارک دن پر بہت اچھی سائفر کیس کے حوالے سے خبر آنے والی ہے یہ وہی کیس ہے جس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ضمانتیں دے چکی ہے شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو اب ہائی کورٹ کی باری ہے کہ وہاں جیسے یہ کیس چل رہا ہے کبھی امید تو لوگوں کو یہی ہے کہ انشاءاللہ جمعے کو یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا اور اس کا فیصلہ آ جائے گا عمران خان کے حق میں اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی اس کیس میں نہ صرف سزا معطل ہوگی بلکہ ضمانت بھی ہو جائے گی بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجیے اللہ حافظ